ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب اس پروگرام میں آپ نے سب سے پہلے یہ باور کروایا تھا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان مختلف ہیں، لیکن اس انٹرویو سے آپ کو نہیں لگتا کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے دل میں کچھ سافٹ کارنر ہے ٹی ٹی پی کے لیے؟ اگر وہ اس طرح سے سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہے ان کے لیے کہ پاکستان کے خلاف جنگ نہ کریں، وہ نہیں روکیں گے، مسئلہ ہمارا نہیں ہے، پاکستان کا ہے؟ دیکھیں مریم، یہ بات بالکل میں نے کہی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب طالبان کو غلبہ حاصل ہوا ہے، وہ تحریک طالبان پاکستان سے یہ شو کریں گے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال آپ نے جس طرح ان کے انٹرویو کو لینے کی کوشش کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا مسئلہ ہے، تو ہمارا تو موقف 2 روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کیا تھی، اور طالبان کو اگر علاقائی فورسز سپورٹ کر رہی ہیں تو کچھ نکات کی بنیاد پہ سپورٹ کر رہی ہیں کہ افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی یا تقریب کاری کے لیے استعمال نہیں ہوگی، وہاں پر انسانی حقوق کو یقینی بنائیں گے، وہاں پر خواتین کا احترام ہوگا۔ کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر ہم ٹی ٹی پی کو دیکھیں، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کو بہت حد تک پاکستان کے سیکورٹی ادارے اس کا کلا کما کر چکے ہیں، اور اب وہ صورتحال نہیں ہے جب ہر روز آنے والے دن کے اندر کوئی بڑی تخریب کاری کی یا دہشت گردی کی واقعات ہوتے تھے۔ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس تناظر میں کی ہے کہ ہماری سرزمین، دیکھیں ہمارا تو موقف یہ تھا کہ افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے اور سارے ڈانڈے وہاں پر ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ اسے سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک بات کو، ابھی تو ان کی حکومت وہاں پر فارم نہیں ہوئی، کس طالبان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بات آپ 31 اگست کے بعد کریں، اور یہ بات میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی طالبان صرف وہاں پر اپنی قوت سے وہاں پر نہیں وہ آ گئے، انہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنل فورسز کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے، اور ان کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ آپ 15 اگست کے بعد آج کے روز تک آپ مسلسل دیکھیں کہ وہ یہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کریں گے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اپنی سرزمین کو، دیکھیں جو بارڈر تھا، ہم نے اپنی سرزمین کو دہشت گردی اور دہشت گردی سے پاک کیا ہے، جڑیں کاٹی ہیں، جن کو بوتل میں قابو کیا ہے، لیکن اب ان کا امتحان شروع ہے، اور اگر افغان سرزمین وہاں پر استعمال نہیں ہوتی تو میں تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ بات یہ کہ ٹی ٹی پی طالبان نے انہیں سپورٹ نہیں کیا، یہ ہندوستان انہیں سپورٹ کر رہا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹس نہ صرف ماضی کی اشرف غنی انتظامیہ کو دی ہے، خود امریکی ذمہ داران کو دی تھی۔ تو پھر اب طالبان کی ذمہ داری ہے نا ٹی ٹی پی کا راستہ روکنا۔ آپ ان کی حکومت تو بن لینے دیں، بات یہ کہ ابھی آپ بیٹھ کے ایک بات مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بات یہ کہ طالبان کا اس ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں، اور ٹی ٹی پی کو جڑیں کاٹنے کی پاکستان کے سیکورٹی ادارے اس کی اہلیت رکھتے ہیں، آپ ان کو امتحان میں نہ ڈالیں۔ اور بات یہ کہ افغان سرزمین اگر استعمال نہیں ہوگی تو یہ یہاں پر نہیں پنپ سکیں گے، اور یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے 3 روز پہلے کہی ہے۔ باقی جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ انتہا پسندی تھی، شدت پسندی تھی، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ بات چل نکلی تو پھر یہ باغبان تک جائے گی۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کس نے کیا؟ فنڈڈ کن کی؟ یہ دہشت گردی کی جنگ کن کی تھی؟ یہ امریکہ کی جنگ تھی۔ جہاد افغانستان تھا تو اس وقت بھی ڈالر امریکہ کے تھے، افغانستان پر حملہ تھا تب بھی ڈالر امریکہ کے تھے۔ تو بات یہ سارا کچھ کون لے کے آیا؟ دیکھیں پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتا ہے، اور یہ کہنا کہ جی وہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے لڑی تھی، اس ملک کے اندر کوئی حکومت نام کی چیز بھی ہے جو فیصلے کرتی ہیں، ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں، اور حکومتوں کے فیصلوں کے تابع ہوتے ہیں ادارے۔ یہاں پر کنفیوژن طاری کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے از خود کچھ کرتے ہیں، بنیادی فیصلے ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں، اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ادارے کرتے ہیں، اور اداروں کو اس طرح کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے بہت حد تک پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی سے، شدت پسندی سے صاف کیا ہے، پاک کیا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اب وہ بات نہیں ہوگی جو ماضی کے اندر ہوتی رہی کہ یہاں آ کے دہشت گردی کرتے تھے، کبھی کوئٹہ کے راستے سے ادھر سے دوڑ جاتے تھے، کبھی ادھر سے دوڑ جاتے تھے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین پہ ان کو نہیں پنپنے دیں گے۔ باقی پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے ادارے بہت حد تک فعال ہیں، متحرک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند ماہ پاکستان میں دہشت گردی کا کلا کما ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بھی رائے یہی ہے کہ ابھی انتظار کرو، دیکھو حکومت بن لینے دو، پھر دیکھتے ہیں طالبان کیا کرتے ہیں، اور حکومت بننے سے پہلے اس انٹرویو کو، ان کے اس بیان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے؟
دیکھیے میرا خیال ہے یہ ایشو اتنا کمپلیکس ہے کہ آپ سمپلسٹک انداز میں آئدر اور کے ٹرم میں اس کو نہیں ڈسکس کر سکتے. دیکھیے نا، ایک مسئلہ ہے افغانستان کی سرزمین کا استعمال، پھر اس کے بعد وہاں پہ کئی انتہا پسند تنظیمیں ہیں. ٹی ٹی پی کی آپ کو فکر ہے، لیکن وہاں اور بھی تنظیمیں ہیں جن کا بھی میں تذکرہ کر دوں گا. ان کا تعلق چین کے ایسٹ ترکستان والے بھی ہیں، وہاں پہ ازبکستان والے بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ داعش تو خیر ہے ہی، القاعدہ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ وہاں پہ ہیں. تو یہ ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے. دہشت گردی اور ایکسٹریمزم میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور اگر دہشت گردی ٹی ٹی پی نہ ہو تب پاکستان میں ضروری نہیں امن ہو، کیونکہ اس کے اور بڑے فیکٹر ہیں. کس نے ایکشن لیا اور کب لیا، وہ تاریخی ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. دیکھیے جو ان کا فی الحال تو طالبان جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کو سنیے اور انتظار کیجیے. اس لیے کہ فی الحال وہ باتیں ہی کر سکتے ہیں جب تک ان کی حکومت نہیں بنتی. نمبر 1 حکومت بنے، نمبر 2 پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے وہ کتنی مؤثر حکومت ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے. حکومت بن گئی غیر مؤثر ہے، جس طرح صومالیہ میں ایک سٹیج پہ یہ تھا کہ ان کے موگادیشو کیپٹل میں ایک حکومت تھی، باقی پتہ نہیں کتنی حکومتیں وہاں گروپوں کی چل رہی تھیں. تو یہ دیکھنا ہے کتنا مؤثر ہے. اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. 2 ایشوز ہیں. ایک تو ایشو ہے کہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اس پہ ان کی پوزیشن کلیئر ہے. اب ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح اس کو کریں گے، وہ وقت بتائے گا. دوسرا جو ٹی ٹی پی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، ٹی ٹی پی آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے جو اس انٹرویو میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں تک اس کے مستقبل کا تعلق ہے، یہ فیصلہ یا پاکستان کرے گا یا پاکستان کے علماء کریں گے. وہ انٹرویو اٹھا کے دیکھیں، وہاں پاکستانی علماء کا بھی ذکر ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی فریم ورک میں بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں طالبان والے. ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے ایک مذہبی محدود مذہبی سوچ کے اندر ہے. اس کی وجہ سے وہ علماء کا ذکر کرتے ہیں. جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ علماء اس سلسلے میں مدد کریں. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ٹیررزم کی مذمت تو کرتے ہیں اصولی سطح پر، فکری سطح پر، کہ ٹیررزم غلط ہے، ٹیررزم غیر اسلامی ہے، یہ سب کہتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سے لوگ جو ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں وہ ان تنظیموں کی مذمت کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو ٹیررزم کر رہی ہوتی ہیں. لہذا ٹی ٹی پی چلے گی، ختم ہوگی. پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کیا ہے، یہ پاکستان ہی کا درد سر ہے، اور پاکستان کو ہی یہ کرنا پڑے گا. اس میں ملٹری سیکیورٹی ادارے بھی ہیں اور سول ادارے بھی ہیں. معاشرہ ٹوٹل جب تک ساتھ نہیں دے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ عالمی امور کے ماہر ہیں، افغانستان کی صورتحال پر آپ کی گہری نظر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کا اثر و رسوخ ہے، ٹی ٹی پی پر کوئی کنٹرول ہے ان کا ان پہ؟ دیکھیے بالکل کنٹرول نہیں ہے. دیکھیے وہ اس لیے کنٹرول نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک خود مختار طریقے سے بہت سے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ گائیڈنس، ایسا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ گائیڈنس لیتی ہے طالبان سے. ہمدردی ضرور ہو سکتی ہے، کچھ عناصر اوور لیپ بھی کرتے ہوتے ہیں، ان میں بہت سے عناصر اوور لیپ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا جو بنیاد ہے وہ تو ایک ہی ہے دونوں کی، لیکن آبجیکٹو ڈیفرنٹ ہیں. طالبان افغانستان کا ایجنڈا افغانستان ہے، تحریک طالبان پاکستان کا ایجنڈا پاکستان ہے، اور وہ افغانستان میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے نکالے گئے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب وہاں حکومت بنتی ہے تو اس کے بعد کس حد تک وہ وہاں سے آپریٹ کر سکیں گے، اور طالبان کی حکومت کس قابل ہوگی کہ تحریک طالبان پاکستان، ایسٹ ترکستان انڈیپینڈنس موومنٹ، ازبکستان کے جو مجاہدین ہیں، تاجکستان کے جو مجاہدین ہیں، چیچنیا کے جو لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ داعش تو اس کے علاوہ اور القاعدہ اس کے علاوہ ہیں. تو وہاں اتنا کچھ موجود ہے، اس کو کس حد تک وہ ایڈریس کریں گے تب جا کے ہمیں پتہ لگے گا. فی الحال جو ہے نہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان کا مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے، اس کا ایک فیز ختم ہوا ہے. اب افغانستان کا مسئلہ ایک ڈیفرنٹ انداز میں آئے گا، اس کے لیے ہمیں ایک ڈیفرنٹ پالیسیز اڈاپٹ کرنی پڑے گی. لیکن بنیادی چیز یہ ہے، اگر آپ نے پاکستان کو محفوظ بنانا ہے تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس کو آپ مینیج کریں گے ایفیکٹولی، تب پاکستان میں